بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہوئے آج ہم سب ایڈیٹنگ کے حوالے سے ایک ایسے پہلو پر گفتگو کریں گے جو انتہائی دلچسپ لیکن بہت اہم ہے، اور صحافتی زندگی میں خاص طور پر اخبارات میں اس کی اہمیت کسی بھی طرح کم نہیں، اور وہ ہے اخبارات کا یا پرنٹ میڈیا جرنلزم میں میک اپ، کیپشنز، تصویروں کو لگانا اور ان کے نیچے تحریر کرنا یا اخبارات کے صفحے کو ڈیزائن کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تکنیکی ترقی دنیا بھر میں ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایڈیٹنگ پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے لیکچر میں ان سب پہلوؤں کا احاطہ کریں۔ تو سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں میک اپ کے حوالے سے۔ میک اپ کیا ہے؟ میک اپ سے اخبارات یا پرنٹ میڈیا جرنلزم میں کیا دلچسپی پیدا ہوئی اور اس کو کس طرح سے لوگوں نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا؟ تو میک اپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ میک اپ اخبارات کے صفحوں کی مجموعی ترتیب یا اخباری صفحوں کی تزئین و آرائش کو میک اپ کہا جاتا ہے۔ اخبارات کے صفحوں کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ پرکشش ہو جائیں، یا سٹال پہ پڑے ہوئے ہوں، یا گھر میں اخبار پڑا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر آپ کا خود بخود اسے اٹھانے اور پڑھنے کو دل کرے، یہ ہے میک اپ کی کشش۔ تو میک اپ کی کشش کی درجہ بندی اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ اخبارات کے صفحے کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ وہ خوبصورت اور مناسب معلوم ہوں۔ ہر اخبار میک اپ کے حوالے سے اپنی الگ پالیسی رکھتا ہے۔ بڑی خبریں پہلے دی جاتی ہیں، چھوٹی خبریں اس کے بعد دی جاتی ہیں، یا بڑی خبریں اوپر لگائی جاتی ہیں، چھوٹی خبریں اس سے نیچے لگائی جاتی ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس خبر کا کس سے تعلق ہے۔ میک اپ میں بھی ایک طرح کا ردم ہونا چاہیے۔ آپ نے میک اپ کا نام تو بہت سنا ہوگا۔ میک اپ ہوتا ہی اس چیز کے لیے ہے کہ جو بظاہر چیز عام معلوم ہوتی ہے، میک اپ کر کے اس کو پرکشش بنا لیا جائے۔ خواتین بھی میک اپ کرتی ہیں، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو وہ اٹریکٹ کر سکیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حسن دیا ہے اس کو وہ مزید نمایاں کر سکیں اور لوگ ان کی تعریف کریں۔ اسی طرح بعض فرد بھی میک اپ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی شادی کی تقریب ہو تو دولہا میک اپ کر کے تیار ہوتا ہے۔ عام زندگی میں اتنا میک اپ نہیں کیا جاتا جتنا شادی کے موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقاریب ہوں، ولیمہ ہو، تو اس میں خاص طور پر لوگ دلہا اور دلہن کو دیکھتے ہیں، اس کے میک اپ کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر اس کا تقابل کرتے ہیں کہ اس کا میک اپ اچھا ہوا ہے، اس کا میک اپ اچھا نہیں، اور جو اچھا میک اپ کرنے والے ہوتے ہیں وہ پیسے بھی زیادہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح ایک اچھے اخبار کا میک اپ کرنے کے لیے بھی سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، اس قسم کی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، اس قسم کی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اچھی خوبصورت الفاظ پر مبنی خبریں نکالیں اور ان کو اتنے رنگین اور پرکشش بنائیں کہ جہاں اخبار پڑا ہو، آپ کی جب نظر پڑے تو اسی اخبار کی طرف آپ کی توجہ جائے۔ تو میک اپ ایک کشش رکھتا ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، قاری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو میک اپ کرنے میں بھی بڑی عقل، سمجھ اور طریقہ کار کا دخل ہوتا ہے۔ اخبارات کے صفحوں کی درجہ بندی کرنا، پہلے صفحے پر کیا آنا ہے، درمیان میں کیا آنا ہے، آخر میں کیا آنا ہے، یہ بھی میک اپ کی ایک ترتیب ہے۔ جو اشتہارات اخبار کو ملتے ہیں ان کو کہاں لگانا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اشتہار دیتا ہے یا ادارہ اشتہار دیتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ فرنٹ پیج پر لگے یا بیک پیج پر لگے، اور وہ بہت پیسہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو پیسہ اخبارات کو ملتا ہے اشتہارات کے ذریعے، اب وہ اشتہارات بھی دینے ہوتے ہیں، لیکن اخبار کا اصل مقصد اشتہار تو نہیں ہے، اصل مقصد تو خبریں دینا ہے۔ تو ان خبروں کو کس طرح دیا جائے کہ قاری خبریں بھی پڑھے اور اشتہار بھی پڑھ لے؟ تو اچھی خبریں اور اچھے اشتہار دونوں چیزیں قاری کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو ان دونوں میں توازن رکھنا یہ ایک بہت بڑی سائنٹیفک اپروچ کی متقاضی ہے۔ تو میک اپ کرنے کے لیے بھی روایتی انداز کی بجائے آج کل بڑے ہی سائنسی اور ٹیکنیکل انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔
ہر صفحے کی پیمائش کے اعتبار سے اشتہار ترتیب دیا جاتا ہے اور خبروں کی لمبائی رکھی جاتی ہے، کتنے کالم پر یہ خبر مشتمل ہوگی۔ غرض ہے کہ میک اپ کے جو لوازمات ہیں ان کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ تو اختصار سے میں آپ کو کچھ اور پوائنٹ بتاتا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ پہلے صفحے پر سنگل کالم خبریں دی جاتی ہیں اور بقیہ حصہ دوسرے صفحے پر منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ شروع میں خبر کی کیچ سامنے آ جائے اور جب قاری اس کو پڑھے تو تفصیل کے لیے وہ اندر کے صفحے پر چلا جائے۔ لیکن اگر اچھی خبر آپ اندر کے صفحے پر دیں گے تو وہ پھر قاری کے لیے اٹریکشن نہیں رکھتی۔ اسی طرح اشتہارات مواد کے نیچے دیے جا سکتے ہیں، مگر اشتہار کے نیچے پڑھنے کا مواد دینا غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اخبار میں اشتہار لگانا مقصود ہو تو اشتہار تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اشتہار کے نیچے اگر آپ خبر دیں گے تو وہ صحافتی اصولوں کے بھی خلاف ہے، روایات کے بھی خلاف ہے اور اس کی کشش کے بھی خلاف ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اشتہار کے اوپر خبر دیں، نیچے اشتہار دیں، لیکن اشتہار کے نیچے خبر نہیں لگانی چاہیے۔ یہ بھی میک اپ کے اصول کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے، میک اپ سے مراد صفحہ بندی، کالم بندی اور مواد کی ترتیب و تزئین کے علاوہ خبریں، فیچر، تصویریں، کارٹون اور اشتہارات کی اشاعت کو بھی مناسب ترتیب دینا میک اپ کا حصہ ہے۔ مواد کی زیادتی یا افراد، قارئین کی مصروفیات، مقابلہ اور مسابقت، کمرشل ویلیو، جگہ کا مسئلہ اور ظاہری کشش، یعنی اخبارات کے پاس اتنی خبریں اور اتنا مواد آتا ہے کہ اس میں سے بڑا سلیکٹو مواد اخبار میں روز خبروں کی شکل میں، فیچر کی شکل میں، مضامین کی شکل میں، اداریے کی شکل میں اور اشتہار کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے۔ لیکن اس کا انتخاب کرنا ایڈیٹر کا کام ہے اور پھر اس کی ترتیب دینا میک اپ والے کا کام ہے، اور میک اپ والا بتاتا ہے کہ کتنی جگہ میرے پاس ہے، اس حساب سے آپ خبروں کو ترتیب دیتے ہیں اور پھر ان کی پلیسنگ کرتے ہیں، تصویروں کے، ان کے کیپشنز کی۔ اسی طرح جب ہم اور آگے بڑھیں تو اور انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ میک اپ کے ساتھ ساتھ حاشیہ اور چوکٹا بھی بنایا جاتا ہے۔ کسی خبر کو اگر آپ نمایاں طور پر شائع کرنا چاہیں تو اس خبر کے گرد ایک چوکٹا بنا دیتے ہیں، 4 لائنیں لگا دیتے ہیں، اس سے وہ خبر اخبار میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر یہ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو میک اپ میں بھی مدد دیتی ہیں اور اخبار کے لیے کشش بھی رکھتی ہیں اور روایتی جرنلزم سے ذرا ہٹ کے ہوتی ہیں۔ مثلا ایک خبر اگر یہ لگی ہوئی ہو کہ دھوپ کو روکنا جرم ہے تو ہر آدمی اس خبر کو پڑھے گا کہ دھوپ کو روکنا جرم کیسے ہو گیا، تو پتہ چلے گا نیچے اس کے خبر ہے کہ ایک شخص نے اپنا گھر بنانا شروع کیا تو دوسرے ہمسائے نے عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ جی یہ میری دھوپ روک رہا ہے جو مجھے قدرتی طور پر ملتی تھی، تو اس کو یہاں پر گھر کی دیوار اونچی کرنے سے روکا جائے۔ تو اس قسم کی جو انٹرسٹنگ خبریں ہوتی ہیں ان کے گرد چوکٹا لگا دیا جاتا ہے کہ جی دھوپ روکنا جرم ہے۔ چوکٹے یا حاشیے کو انگریزی زبان میں بارڈر کہتے ہیں۔ دائرہ لگانا بھی بارڈر ہوتا ہے اور چاروں طرف لائن لگانا بھی ایک بارڈر ہوتا ہے۔ ڈیپینڈس کہ کس قسم کی خبر ہے، جیسے دھوپ روکنا جرم کے گرد ایک چوکٹا لگا دیا یا بارڈر لگا دیا، اس طرح ایک اور خبر ہے کہ معجزہ لکھ کر اس کے گرد ایک چوکٹا بنا دیا جائے یا بارڈر بنا دیا جائے تو لوگ اس پر توجہ دیں گے۔ نیچے خبر کیا ہوگی کہ ایک بچہ 15 دن بعد ملبے سے زندہ برآمد، تو یہ ایک معجزہ، تو وہ معجزہ لکھ کر ایک خبر بن گئی۔ اسی طرح ایک خبر اخبار میں کہیں لکھی ہوئی پڑھی ہم نے، اس پہ تھا کہ اخبار خوراک کے طور پر، تو حیرانی ہوئی، لیکن اس کے گرد بھی ایک بارڈر بنا ہوا تھا، تو توجہ سے پڑھا تو لکھا تھا کہ دنیا کے ایک ملک میں ایک ایسا شخص ہے جو صرف اخبار کھاتا ہے کھانے کی جگہ، چپاتی نہیں کھاتا، وہ اخبار کے ساتھ سالن کھا لیتا ہے، اخبار کے ساتھ پھل ملا کے کھا لیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ہیومن انٹرسٹ سٹوری بنی کہ اس کے گرد انہوں نے دائرہ لگا دیا۔ تو یہ اس قسم کی خبریں میک اپ میں بھی بڑی ہیلپ دیتی ہیں۔ میک اپ کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اخباری صنعت میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیزائننگ یا لیئنگ آؤٹ آف دا نیوز پیپر۔ تو اخبار کی ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ڈیزائننگ ان پبلیکیشن از اے کرافٹ اینڈ آرٹ۔ ڈیزائن آف اے پبلیکیشن از اے ڈیلیکیٹ پروسیس۔ اخبارات کا اوور آل ڈیزائن جو ہے کہ کس صفحے پر کیا چیز ہوگی اور کہاں ہوگی، ایڈیٹوریل پیج پر کس نوعیت کی چیزیں آئیں گی،
جیسے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو اخبار کے پہلے صفحے پر آپ کو ہارڈ نیوز ملیں گی اور بیک صفحے پر ہارڈ نیوز ملیں گی. یہ ڈیزائن کا ایک حصہ ہے. اور اچھے قیمتی اشتہارات بھی آپ کو فرنٹ پیج پر یا بیک پیج پر ملیں گے. اندرونی صفحوں پر چھوٹے چھوٹے اشتہارات ملیں گے. ملازمت کے اشتہارات ہو گئے، خرید و فروخت کے اشتہارات ہو گئے، ٹینڈر نوٹس ہو گیا. یہ عام طور پر آپ کو اخبارات کے اندرونی صفحوں پہ ملتے ہیں، تو یہ ایک ڈیزائن کا پارٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح اندرونی صفحوں پر آپ کو معلوماتی خبریں ملتی ہیں، دلچسپ خبریں ملتی ہیں. بعض اوقات کھیلوں کی اور موسم کی خبریں بھی اندرونی صفحات پر ملتی ہیں. پھر ایڈیٹوریل پیج اندرونی صفحے پر ہوتا ہے. جب آپ کوئی اخبار اٹھاتے ہیں اور اگر آپ اس کے ریگولر قاری ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا ایڈیٹوریل پیج کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے ویمن پیج کون سا ہے، اسٹوڈنٹ پیج کون سا ہے، چلڈرن پیج کون سا ہے. تو وہ ڈیزائن ایک پرفیکشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اس اخبار کی طرف جب آپ بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز کہاں ڈیزائن کی گئی ہوگی. تو اس طرح ڈیزائننگ جو ہے وہ ایک اخبار کی پہچان بن جاتا ہے. لیکن اس ڈیزائن کے لیے بھی نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ہیڈ لائنز، پکچرز، گرافکس، ایڈورٹیزمنٹ، ٹیکنیکل لیمیٹیشنز، باڈی ٹیکسٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ اخبارات میں ہیڈ لائنز کہاں لگیں گی، تصاویر کس جگہ پر ہوں گی، بارڈرز کی یا چوکٹے کی خبریں کہاں لگائی جائیں گی، اشتہارات کی پلیسنگ کہاں ہوگی، گرافکس کیسے لگائے جائیں گے. تو یہ پیبلیکیشن کے نقطے سے ڈیزائننگ ایک ہائیلی ٹیکنیکل، سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا ڈیلیکیٹ کام ہے. ڈیزائننگ آف اے نیوز پیپر کوئی ایزی کام نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی ایک اخبار سوسائٹی میں نہیں نکل رہا. اب تو بہت سے اخبارات ہیں، کمپٹیشن کا زمانہ ہے. تو جس اخبار کی اچھی ڈیزائننگ اور اچھا میک اپ ہوگا وہ پہلے کشش رکھتا ہے. جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ چارمز اسٹرائکس دی سائٹ بٹ میرٹ ونس دی سول. حقیقت بالکل اسی طرح ہے کہ انسان کی نظر کو یا سائٹ کو فوراً میک اپ اثر کرتا ہے. میک اپ جب اثر کرتا ہے اور آپ کو ڈیزائن یا میک اپ کی کشش اپنی طرف کھینچتی ہے تو آپ اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس مطالعے کے دوران آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں میٹ اچھا نہیں ہے، مواد اچھا نہیں ہے، خبریں اچھی نہیں ہیں، تو آپ تھوڑی دیر بعد اس کو رکھ دیتے ہیں. لیکن فرسٹ امپریشن جو بڑھتا ہے شخصیت کا، جیسے کہتے ہیں نا فیس از دی انڈیکس آف پرسنالٹی، اسی طرح اخبار کا میک اپ اور ڈیزائن اس کی پرسنالٹی ہے. جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں، پھر جب آپ کسی انسان سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا ڈیپتھ آف نالج ہے، یا یہ کتنا ذہین اور کتنا صاحب بصیرت اور فہم و ادراک رکھتا ہے. تو پھر آپ کے تعلقات اس سے اس لیول پر استوار ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اسی طرح اخبار میں بھی میک اپ اور ڈیزائن پہلی کشش رکھتا ہے. اس کے بعد جب آپ اخبار لے لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس اخبار میں ویلیو کتنی ہے. تو ایک اچھے اخبار کو نکالنے کے لیے میک اپ اور ڈیزائن کے ساتھ ساتھ خبروں کی ویلیو اور قدر بھی انتہائی اہم ہے. جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اخبار مارکیٹ میں اپنا مقام بناتا ہے. یہ تو تھا میک اپ اور ڈیزائن کا پہلو، اور اب میں آپ کو ایک اور پہلو کی طرف لیے چلتا ہوں جو اس سے بھی اہم ہے. دیٹ از کالڈ دی کیپشنز. واٹ از کیپشن؟ کیپشن دراصل اس تحریر کا نام ہے جو اخبارات میں چھپنے والی تصاویر کے نیچے لکھا جاتا ہے. ٹیکنیکلی اسے کیپشن کہتے ہیں. اب کیپشن میں ایک خاص چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیپشن تو ایک تحریر ہو گیا، اس کو ایک ٹیکنیکل لینگویج میں ہم انٹرو بھی کہہ دیتے ہیں. جیسے خبر کا انٹرو ہوتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے کیا تفصیل آ رہی ہے. اسی طرح جب آپ کسی اخبار میں چھپنے والی تصویر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ فوراً اس کا کیپشن جو نیچے تحریر ہے وہ پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس تصویر میں کیا چیز ہے، کون لوگ موجود ہیں. اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ کیپشن از دی انٹرو. اخبارات میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی تصویر چھپی ہوئی ہو اور اس کے نیچے کیپشن نہ لکھا ہو. تو کیپشن لکھنا لازم ہے تصویر کا، تاکہ اس کا ریفرنس
ٹو دی کنٹیکسٹ نمایاں ہو۔ اس کے علاوہ کیپشن کے حوالے سے نیور پیبلش اے پکچر وداؤٹ سم آئیڈینٹیفیکیشن، ایوری فوٹوگراف نیڈز اے کیپشن، must identify all the people in image. A caption can explain the significance of the picture. جو امیج یا جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں اگر اس میں افراد موجود ہیں تو آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں کہ کوئی وزیر ہے، کوئی بزنس مین ہے یا کوئی وی آئی پی ہے۔ اگر دو صدور مل رہے ہیں، دو وزرائے اعظم مل رہے ہیں تو آپ اس میں لکھیں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ملائیشیا کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس جو وزیر اعظم ہیں ان کے نام لکھتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ کس کا کیا نام تھا، کیونکہ یہ تصویر جو اخبار میں چھپتی ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی، اس کو دنیا بھر کے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس ملک میں بھی اس کی کٹنگز جا رہی ہوتی ہیں فیڈ بیک سسٹم کے تحت۔ پھر آپ جہاز میں اگر سفر کر رہے ہیں تو آپ کراس کانٹیننٹس گزار رہے ہوتے ہیں، تو مختلف طرح کے مسافر جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جب پڑھتے ہیں تو اگر تصویریں چھپی ہوئی ہوں ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق ان دو ممالک کے شہریوں سے ہو، وہ تھرڈ کنٹری کا سٹیزن بھی ہو سکتا ہے، تو جب وہ کیپشن میں کوئی تصویر دیکھتا ہے تو کیپشن لازمی پڑھتا ہے، اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ ہر تصویر کے حوالے سے کیپشن الگ اور اس کی ضرورت کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایون the dullest picture can be made relatively interesting by intelligent and a bright caption. یعنی ایک تصویر، ویسے تو کہتے ہیں کہ تصویر خود بولتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے زائد اثر رکھتی ہے۔ اگر کوئی یہ بتانا چاہے کہ سرور منیر راؤ کون ہے اور سامنے وہ نہ ہو تو وہ تعارف میں کئی 100 الفاظ استعمال کرے گا کہ اس نے کیا لباس پہنا ہے، اینک لگائی ہے کہ نہیں، اس کی رنگت کیا ہے، اس کا سٹائل کیا ہے۔ لیکن اگر وہ تصویر آپ کو دکھا دی جائے تو آپ ایک لمحے میں، چند سیکنڈز میں سب کچھ جان لیتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اگر تصویر دکھائیں تو سب کچھ پہچان ہو جائے۔ اس شخص کے حلیے کے بارے میں تو پہچان ہو جائے گی، لیکن کون ہے اور کیا کر رہا ہے اس کے لیے تو کیپشن کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو وہ کیپشن لکھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایک تصویر خود میسج نہیں دے رہی ہوتی لیکن اس کے نیچے کیپشن اتنا خوبصورت اور کمیونیکیٹو ہوتا ہے کہ وہ تصویر خود بول پڑتی ہے، جو پہلے کوئی میسج نہیں دے رہی لیکن کیپشن کی وجہ سے میسج دے دیتی ہے۔ A good photograph should reflect the feelings and responses of the people photographed. جن لوگوں کی تصویر بنائی گئی ہوتی ہے جب وہ چھپتی ہے تو تصویر خود ان کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح فوٹوگراف شوڈ ریفلیکٹ دی موڈ آف دا مومنٹ، جس لمحے وہ تصویر لی گئی ہے۔ جیسے ایک کرکٹ کا کھلاڑی باؤنڈری پر کھڑا کیچ لے رہا ہے، اگر وہ چھٹ جائے تو باؤنڈری کے قریب ہے اور وہ 4 ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے کیچ لیا ہے باؤنڈری کے پاس، جب آپ اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو موڈ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے جو جیسچر دیا ہے یا جس پوائنٹ پر لیا ہے تو اس نے ایک چوکا روک لیا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تصویر آپ کو موڈ بھی بتا دیتی ہے، اور تصویر کا سلیکشن اور کیپشن لکھنا ایک بہت بڑی مہارت کی چیز ہے۔ اسی طرح کیپشن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فوٹوگراف ڈپکٹس دی ڈسیسو موومنٹ آف ہسٹری، یعنی بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخی نوعیت کی حامل ہوتی ہیں، مثلا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی، کسی کا وزیر اعظم بن جانا، کسی کا صدر بن جانا، کسی کی ہلاکت، کسی کو ایوارڈ مل جانا، کسی کا وکٹری سٹینڈ پہ آ جانا، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو ہسٹری کا ایک اہم حصہ بن جاتے ہیں، اور جب وہ تصویریں دیکھی جاتی ہیں وقت گزرنے کے بعد تو آپ اس لمحے ہسٹری کے اس حصے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو تصویریں ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہوتا ہے۔ جب تصویروں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کے کیپشن لکھے جاتے ہیں تو ایک سب ایڈیٹر کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اس لمحے کے لیے نہیں لکھا جا رہا، بلکہ آنے والی نسلیں رہتی دنیا تک جب بھی اس تصویر کو دیکھیں گے اور اس کیپشن کو پڑھیں گے تو دے ول گو بیک ٹو دیٹ مومنٹ آف دا ہسٹری۔ اس لحاظ سے
تصویریں اور ان کا کیپشن بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اور سب ایڈیٹر کو تصویروں کے انتخاب اور اس کے کیپشن لکھتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ ایک تاریخی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اب ہم نے میک اپ، اخبارات کے پیج کی ڈیزائننگ اور کیپشنز کے بارے میں پڑھا، اب ہم ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں، اینڈ دیٹ از ٹرانسلیشن، یعنی ترجمہ۔ پاکستان میں خاص طور پر صحافتی نقطۂ نظر سے ٹرانسلیشن کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ہماری سرکاری زبان تو انگریزی ہے لیکن قومی زبان اردو ہے۔ عوام کی اکثریت اردو بولتی اور اردو پڑھتی ہے، اخبارات بھی زیادہ تر اردو زبان میں نکلتے ہیں، تو اردو زبان میں خبریں بنانے کے لیے جو ذرائع فارن نیوز کے ہیں وہ تمام تر انگریزی میں ہیں، تو انگریزی سے حاصل ہونے والی خبروں کو اردو میں ڈھالنے کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، اور سب ایڈیٹنگ ڈیسک پر یا جو نرو سینٹر آف دا نیوز روم ہے وہاں مترجم بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرانسلیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں جو غیر ملکی زبانوں میں آنے والی خبروں کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اب تو عربی، اسپینش، فرینچ، رشین، ان زبانوں میں بھی مختلف ایجنسیاں خبریں بھیجتی ہیں، ان خبروں کو بھی آپ نے ٹرانسلیشن کرنا ہوتا ہے، تو اچھے اخبارات اور چینلز نے مختلف زبانوں کے مترجم رکھے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان زبانوں کی ٹرانسلیشنز بھی انگریزی میں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز اور ملٹی نیشنل نیوز ایجنسیز کر رہی ہوتی ہیں، تو زیادہ تر مواد آپ کو انگریزی میں ملتا ہے اور اس کا ترجمہ آپ اردو میں کر کے خبریں بنا لیتے ہیں۔ تو ترجمہ کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت سے اہم نکات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، میں مختصراً ان کو بھی بیان کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ترجمے کی اس صفت سے بھی پوری طرح آگاہی حاصل ہو، اینڈ دیٹ از ترجمہ لفظی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان معلومات کو اردو میں اس طرح ڈھالنا چاہیے کہ مفہوم صاف اور واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ یعنی آپ نے بالکل وربیٹم ٹرانسلیشن نہیں کرنی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب انگریزی کا ایک پیراگراف پڑھا یا چند جملے پڑھے، اس سے مفہوم اخذ کیا اور اس کو آپ نے اردو میں روانی سے، سلاست سے اور سادگی سے ترجمہ کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ لیکن اگر آپ ڈکشنری لے کر بیٹھ جائیں گے اور متبادل الفاظ ڈھونڈیں گے تو آپ کو جس طرح انگریزی کے بھاری بھرکم لفظ ملتے ہیں اس طرح اردو کے بھی بھاری بھرکم لفظ ملیں گے۔ تو لاؤڈ سپیکر کا ترجمہ اگر آپ اعلیٰ صوت البرق کرنے لگ جائیں اور شیک ہینڈ کا ترجمہ آپ مصافحہ کرنے لگ جائیں، گلے ملنے کا ترجمہ آپ پھر انگریزی میں یا اردو میں مشکل کرنے لگ جائیں تو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے آپ مفہوم وہاں سے اخذ کریں اور اردو کے ضابطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ٹرانسلیشن کریں، تو سلیس، سادہ اور آسان ٹرانسلیشن ہی خبر کی جان ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، انگریزی کے جو الفاظ اردو کا حصہ بن چکے ہیں ان کے ترجمے کی ضرورت نہیں، مثلا اسکول، یونیورسٹی، یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو اب مستعمل ہو گئے ہیں، عام طور پر استعمال ہو رہے ہیں، تو ان کا آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر آپ یونیورسٹی کو جامعہ کہنے لگ جائیں تو کچھ لوگ تو سمجھ جائیں گے، لیکن یونیورسٹی کے لفظ سے نیم خواندہ فرد سے لے کر ہائیلی کوالیفائڈ آدمی بھی اس چیز کو سمجھ لیتا ہے، تو جو الفاظ اردو کا حصہ بن گئے ہیں ان کو آپ اسی طرح سے ترجمے میں آنے دیں، اس طرح آسانی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کی جو جمع بن چکی ہے اسے اردو میں لکھا جائے، انگریزی میں نہیں، جیسے یونیورسٹیوں، ججوں، پارٹیوں وغیرہ کو، لیکن جو الفاظ اردو کا حصہ نہیں بنے ہیں ان کی جمع انگریزی میں بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فن ترجمہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اب جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو آنی چاہیے یا ان کی آپ کو سمجھ ہو، یا یہ صفات آپ میں موجود ہوں تو آپ بہترین ٹرانسلیٹر بن سکتے ہیں۔ ایک لسٹ ہے، جلدی سے آپ نوٹ کر لیجئے، دیٹس ویری سمپل۔ نمبر 1، زبان پر عبور، حالات و واقعات سے واقفیت،
جغرافیہ دانی، اختصار کرنے کی صلاحیت، فنی امور میں واقفیت. یعنی یہ چند چیزیں ہیں، اگر آپ میں یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ انگریزی سے اردو میں ترجمہ آسانی سے کر سکتے ہیں. ترجمے کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائیں، لیکن اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، نوٹ کر لیں تاکہ ترجمے کے اصول بھی آپ کی سمجھ آ جائیں. اینڈ دیٹ از مفہوم کی ادائیگی، مختصر اور سادہ جملے، اصطلاحات کا استعمال، ملکوں اور شخصیات کا صحیح نام اور لغت کا استعمال ہونا چاہیے. اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ کو آسانی سے ترجمے کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی. اب ترجمے کے ساتھ ساتھ سب ایڈیٹنگ کے اس کورس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف لیے چلتا ہوں، اینڈ دیٹ از کالڈ امیج ایڈیٹنگ. What is image editing? The process of altering images, whether they be digital photographs, traditional analog photographs or illustrations. خواہ وہ illustrations ہوں، ڈیجیٹل امیجز ہوں یا اینالوگ امیجز ہوں، ان سب کو جب آپ اس رنگ میں ڈھانپتے ہیں یا ڈھالتے ہیں جو اخبار کا حصہ بن سکیں، زینت بن سکیں، یہ امیج ایڈیٹنگ کہلاتی ہے. امیج موجود ہوتا ہے لیکن اخبار میں اس کی اشاعت کے لیے آپ کو ایک خاص انداز میں اس کی ٹریمنگ کرنی ہوتی ہے، پلیسنگ کرنی ہوتی ہے، اس کی اسکیمنگ کرنی ہوتی ہے. تو یہ سارے عمل جو ہیں وہ امیج ٹرانسفر میں کام آتے ہیں اور اخبار کے لیے انتہائی اہم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ images are stored in a computer in the form of a grid of picture elements. These pixels contain the color and brightness information of an image. Image editor can change the pixels to enhance the image in many ways. اگر آپ نے کبھی فوٹوگرافی کی سائنس کو پڑھا ہو تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہر تصویر میں پکسلز ہوتے ہیں، ویری اسمال پوائنٹس، اور وہی پکسل، وہ نقطے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ تصویر کا امیج بن جاتے ہیں. مثلا ڈاٹس، چھوٹی چھوٹی ڈاٹس پڑی ہوتی ہیں، ان کو ہم پکسلز کہتے ہیں. یہ جب ایک خاص انداز میں ترتیب پاتی ہیں تو وہ تصویر بن جاتی ہے، اور وہی تصویر کا امیج آپ اخبار میں استعمال کرتے ہیں. لیکن پرنٹنگ امیج کے لیے پکسلز کی ریکوائرمنٹ عام تصویر کے دیکھنے کے پکسلز کے ایلیمنٹس سے ذرا مختصر ہوتی ہے، کیونکہ پرنٹنگ پروسیس میں مختلف کلر سکیمز، ٹیکنالوجی اور کیمیکلز کے پروسیس سے جب چیزیں گزرتی ہیں تو پکسلز کا امپیکٹ متاثر ہوتا ہے. اس کے لیے خاص نوعیت کے پکسلز کی تعداد کا ہونا ضروری ہے کہ ان کی انہانسمنٹ بھی ہو سکے، تصویر کو چھوٹا بھی کیا جا سکے، اس کو کٹ بھی کیا جا سکے. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ان ٹیکنیکل باتوں کا سب ایڈیٹر کو سمجھنا ضروری ہے، ادروائز وہ امیج ایڈیٹنگ نہیں کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ امیج ایڈیٹرز کین ریسائز امیجز ان اے پروسیس آفن کالڈ امیج اسکیلنگ، میکنگ them large or smaller. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر اخبار کو اپنے ڈیزائن اور میک اپ کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے تصویر کو بڑا اور چھوٹا کرنا ہوتا ہے. اس عمل میں تصویر کے پکسلز بھی متاثر ہوتے ہیں، اس کا سائز بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کو کاٹنے اور بڑھانے کی بھی ایک ٹیکنیک ہے. اس کو سمجھے بغیر کوئی ایڈیٹر لے آؤٹ یا میک اپ میں تصویر کو اچھا شائع نہیں کر سکتا. دس از although a technical matter but a sub editor should know کہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جب وہ تصویر کا انتخاب کرے اور خبروں میں اس کی پلیسنگ کے بارے میں مشاورت دے یا کرے تو اس چیز کا خیال رکھے. اب ہم ایک اور پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، دیٹ از کالڈ نوائز ریڈکشن ان این امیج. جب کوئی تصویر بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو ری امیج کی شکل میں لانا ہو تو کچھ نہ کچھ اس پر ڈسٹ یا اسکریچز پڑ جاتے ہیں. اس کو امیج کا نوائز کہتے ہیں. اس کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کا علم اگر ایڈیٹر کو ہے تو وہ اس تصویر کو زیادہ برائٹ اور صاف اور نمایاں کر سکتا ہے. تو نوائز ریڈکشن کے علم کے بغیر
ایک تصویر کو اچھا پرنٹنگ ایلیمنٹ نہیں بنایا جا سکتا. اسپیشل افیکٹس کین کریٹ ان یوزول ریزلٹس. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، ایکچوئل میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن ساؤنڈ ایفیکٹس بھی ایک سینیریو کو چینج کرتے ہیں. اسی طرح امیج پر جو ایفیکٹس ڈالے جاتے ہیں، اسپیشل ایفیکٹس، وہ بھی ایک تصویر کے امیج کو انہانس کر دیتے ہیں. تو اسپیشل ایفیکٹس کسی تصویر میں ڈالنا، کسی کو برائٹ کرنا، کسی حصے کو ڈل کرنا، کہیں کلر سکیم کو تبدیل کر دینا، کسی شخصیت کو نمایاں کرنا، یہ سارے وہ ایفیکٹس ہیں جو ایک تصویری جرنلزم میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اگر کسی ایڈیٹر کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایپلیکیشن کر کے امیج کو انہانس کیا جا سکتا ہے، پکسلز کو بڑھایا جا سکتا ہے، یا ایفیکٹس کو فردر بہتر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی بھی امیج کی ایڈیٹنگ میں کنٹراسٹ اور برائٹنس کی بڑی اہمیت ہے. تو ایڈیٹر شوڈ نو what از کنٹراسٹ اینڈ what از برائٹنس. اگر وہ ان دونوں اصطلاحات یا ٹرمز کے مفہوم سے آشنا ہے، تو جب وہ کسی تصویر کو اخبار کے میک اپ یا ڈیزائننگ میں ایکسپلائٹ کرنا چاہے گا تو وہ اس کے نیچے لکھ دے گا کہ اس تصویر کا کنٹراسٹ بڑھا دیں، یا اس تصویر کو برائٹ کر دیں یا ڈل کر دیں. تو جب وہ فوٹو سیکشن میں تصویر ٹریٹمنٹ کے لیے جاتی ہے تو وہ ٹیکنیشینز اس کا کنٹراسٹ بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، برائٹنس بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے. لیکن اس پورے اخبار کے میک اپ میں اس تصویر کی ویلیو کیا ہے، یہ وہ ٹیکنیشین، فوٹوگرافک ٹیکنیشین اس چیز کا ڈیسیژن نہیں لے سکتا. یہ ڈیسیژن سب ایڈیٹر نے لینا ہے. اس ایڈیٹر نے لینا ہے، اس فوٹو ایڈیٹر نے لینا ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تصویر کو لگایا جائے، کس صفحے پر لگایا جائے، اور وہاں جو خبریں ہیں یا اشتہارات ہیں اس میں اس تصویر کو کتنا نمایاں ہونا ہے، کتنا برائٹ ہونا ہے اور کتنا واضح ہونا ہے. تو یہ بیسک چیزیں، اس کا پرسیپشنز اس ایڈیٹر کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیسیژن جب لے تو اس کو پتا ہو کہ اس کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو اس ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہوئے یہ بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دور میں فوٹو ایڈیٹنگ ہو، امیج ایڈیٹنگ ہو، یا ایون اسکرپٹ ایڈیٹنگ ہو، اس میں ایک انقلاب آ گیا ہے. پہلے بڑے روایتی انداز میں ایڈیٹنگ ہوا کرتی تھی، اس کے بعد تکنیکی ترقی نے ایسے ایسے انسٹرومنٹس جرنلزم کے فیلڈ میں لائے کہ ان کی ایپلیکیشن سے ایک انقلاب آ گیا ہے. سپیڈ بڑھ گئی ہے، کشش بڑھ گئی ہے. تو اس ریولوشن کی وجہ سے اب سب ایڈیٹنگ محض کاغذ اور پین کے ذریعے ہی نہیں کی جاتی، بلکہ دنیا کے ڈیولپڈ ممالک میں تو کلی طور پر، ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ ممالک کی جرنلزم میں بھی سب ایڈیٹنگ کمپیوٹرائزڈ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، اور اب کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایڈیٹنگ کی جاتی ہے. تو روایتی اور کنونشنل ایڈیٹنگ اور کمپیوٹر ایڈیٹنگ میں کافی فرق ہے. روایتی ایڈیٹنگ میں تو ایک ایڈیٹر یا ایک پروف ریڈر یا ایک سب ایڈیٹر یا کاپی ایڈیٹر خبر کا مسودہ، کاپی یا وہ کاغذ جس پر خبر تحریر ہے، جب سامنے آتی تھی تو اس نے قلم اٹھایا، بال پوائنٹ اٹھایا یا پینسل اٹھایا اور اس پہ نشانات لگائے اور اس کے بعد اس کو آگے روانہ کر دیا. وہ دوبارہ ٹائپ ہو گئی یا تحریر کر دی گئی اور اس کے بعد اس کو بٹر پیپر پر لکھ دیا گیا، کریکشن ہوئی اور پرنٹنگ پلیٹس بنی اور اخبار چھپنا شروع ہو گیا. اب یہ عمل بڑا سوفسٹیکیٹڈ، کوئک، شارپ اور ایکٹیو ہو گیا ہے. اب عمل یہ ہو گیا ہے کہ الیکٹرانک پیج آ گیا ہے. واٹ از الیکٹرانک پیج؟ الیکٹرانک پیج ہے
کمپیوٹر کی وہ اسکرین یا لیپ ٹاپ کی اسکرین از دی الیکٹرانک پیج. اب دنیا بھر سے نیوز ایجنسی بھی خبریں کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، انٹیگریٹڈ سسٹم کے ذریعے ڈسیمینیٹ کرتی ہیں، بلکہ وہ ایکوائر بھی اسی سسٹم کے تحت کرتی ہیں. سلیکٹ کر کے وہ خبریں مختلف چینلز کو اور اخبارات کو جہاں جہاں سبسکرپشن اے پی پی نے دیا ہے، اے پی ٹی این نے دیا ہے، رائٹرز نے دیا ہے یا پرائیویٹ نیوز ایجنسیز نے دیا ہے، تو وہ سب میٹیریل آپ کو اس الیکٹرانک پیج پر ملتا ہے اور فائل سسٹم بن گیا کہ یہ انٹرنیشنل خبریں ہیں، یہ نیشنل خبریں ہیں، یہ موسم کی خبریں ہیں، یہ کھیل کی خبریں ہیں، یہ بزنس کی خبریں ہیں، یہ شوبز کی خبریں ہیں. تو جو سب ایڈیٹر اس کے لیے مخصوص ہے وہ اپنے ڈیسک ٹاپ پر ان خبروں کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. اس کے بعد اخبار کی پالیسی اور ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی ایڈیٹنگ الیکٹرانک پیج پر کرتا ہے. تو الیکٹرانک پیج پر جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی مختلف ہے اس ہارڈ کاپی ایڈیٹنگ سے جو آپ کاغذ پر کر رہے ہوتے ہیں. تو الیکٹرانک یا کمپیوٹر ایڈیٹنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹرز ہیو revolutionized the art of editing. Editing on the screen is faster, more comprehensive, and more detailed than on the hard copy. Hard copy یا پیپر پر لکھی ہوئی خبر کو ایڈٹ کرتے ہوئے آپ کو مختلف ریفرنسز، ڈکشنریاں، ویکیبلری بکس اور چیزوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور پھر ٹیلی کرنا پڑتا ہے، جبکہ الیکٹرانک پیج پر یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کر آپ جب ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اکثر چیزیں، بلکہ تقریباً سبھی چیزیں مختلف فارم میں کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک پر پہلے سے موجود ہوتی ہیں. اسپیل چیک آپ وہاں لگا سکتے ہیں، آپ کٹ اینڈ پیسٹ کر سکتے ہیں، وہیں پر آپ کوئی ریفرنس ڈھونڈ سکتے ہیں، تلفظ کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، پھر فل سٹاپ، کوما، کیپیٹل ورڈز کہاں آنے ہیں، پیراگراف کیسے ہونا ہے، پیجنگ کیسے ہونی ہے، یہ سب آپ اسی ٹپس میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر لیپ ٹاپ پر یہ سب ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ایڈیٹنگ میں ایک خاص بات اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کمپیوٹر از اے سوفسٹیکیٹڈ مشین. اٹس ایڈیٹنگ آپریشنز آر complicated. They have to be understood well by sub-editors before they begin to edit. کمپیوٹر ایک سادہ کاغذ اور پین کی ایڈیٹنگ کی نسبت قدرے یا کافی حد تک پیچیدہ عمل ہے. وہ ایڈیٹر جس کے پاس علم بھی ہو، سمجھ بھی ہو، موٹیوز بھی سمجھتا ہو، ہائیلی پروفیشنل ہو، وہ سب چیزیں جانتا ہو، لیکن اگر اس کو کمپیوٹر آپریشنز کی بیسکس کا علم نہیں ہے تو انفارچونیٹلی وہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سب ایڈیٹنگ کی اس کلاس میں شامل نہیں کیا جا سکتا جس کو ماڈرن کلاس آف سب ایڈیٹنگ کہتے ہیں. کنونشنل انداز میں تو وہ کام کر لے گا جس میں وقت بھی بہت لگتا ہے، لیکن اگر وہی شخص ایپلیکیشن آف کمپیوٹر اور کمپیوٹر کی بیسکس نو ہاؤ رکھتا ہو تو اس شخص کو اور آسانی ہو جاتی ہے ایک اچھے ایڈیٹر بننے کے لیے. اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں آپ جلد از جلد، اگر آپ کو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں آتا تو اس کی بیسکس لرن کریں، اس کی پریکٹس کریں. اب تو دیر آر نمبر آف کمپیوٹر ہاؤسز، ویڈیو گیمز کی حد تک بھی کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے. آپ کے گلی محلے میں ایسے کوشرز کھلے ہوئے ہیں جہاں بیٹھ کے آپ کمپیوٹر کی پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں کمپیوٹر لیبز ہیں، آپ اس کو لرن کریں. اس کے بغیر آپ ایک اچھے نیوز مین، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نہ تو اچھے رپورٹر بن سکیں گے، نہ آپ اچھے نیوز مین بن سکیں گے. اب تو سیٹلائٹ کا دور ہے اور اس میں تو ویڈیو ٹرانسمیشن بھی کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے ذریعے ہو رہی ہے. تو یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے. اف یو وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ اینڈ یو انٹینڈ ٹو انٹر ان دس فیلڈ، پلیز لرن computer and its application and exploit that technology for the betterment and for enhancing your skill in journalism. تو کمپیوٹر پر ایڈیٹنگ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کمپیوٹر کے ماہر ہوں.
You are not supposed to be the software or hardware engineer, but you should know how to operate the keyboard. اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ کمپیوٹر پر ایڈیٹنگ جلد سیکھ سکتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی اور آڈیو ایڈیٹنگ بھی. اس کے لیے سب ایڈیٹرز ڈو ناٹ ہیو ٹو بی دی کمپیوٹر ایکسپرٹس. However, sub editors must know how to use the keyboard. اس تمام تر گفتگو کے باوجود میں ایک بات آپ کے لیے اور کرنا چاہوں گا، اینڈ دیٹ از کہ ٹیکنالوجی کی ساری ڈیولپمنٹ کے باوجود اچھا سب ایڈیٹر بننے کے لیے پین اور کاغذ کا استعمال بالکل چھوڑ نہیں دینا. سائیڈ بائی سائیڈ اس نے چلنا ہے، کیونکہ کمپیوٹر یا الیکٹرانک پیج کی ایڈیٹنگ کے ذریعے آپ ایکسپرٹ فیوچر میں تو بن سکتے ہیں لیکن فوراً نہیں. اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں جو آگے میں وضاحت کروں گا، لیکن اگر آپ ایک اچھا سب ایڈیٹر بننے کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس کاغذ اور پین ہونا چاہیے تاکہ آپ لکھیں، اس کو درست کریں، پھر دیکھیں. پہلے کاغذ کا مقابلہ یا اس کا کمپیریزن آپ اپنی دوسری تحریر سے کریں، پھر تیسری سے کریں، پھر چوتھی سے کریں. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ نے پہلے کاغذ پر ایڈیٹنگ کی ابتدائی مشق کی تھی تو کتنی غلطیاں تھیں، دوسرے کاغذ پر کتنی غلطیاں تھیں. تو اس طرح آپ کو ایک کشش رہے گی، آپ میں ایک ہمت بڑھتی رہے گی، کیونکہ الیکٹرانک پیج میں جب آپ کریکشنز کر لیتے ہیں تو آپ دوسرا پیج بنا لیتے ہیں، تیسرا پیج بن جاتا ہے، فائل نئی کھل جاتی ہے، تو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو گو آل دا وے بیک ٹو دیٹ ایریا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کاغذ اور پین کا استعمال ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا کمپیوٹر کے حوالے سے، دیٹ از کمپیوٹر ایڈیٹنگ از انسٹنٹ ایڈیٹنگ. Although it is near perfect editing, the facilities of computer are such that you can check spellings, you can count the words, you can cut and paste the copy, you can make sub-editors job easy. آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ کمپیوٹر پہ ان تمام آسانیوں کے ساتھ ساتھ ایک مشکل کا سامنا آپ کو ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کمپیوٹر پر بہت ہیوی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. ہیوی ایڈیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آپ نے جو ایڈیٹنگ کی اس کا اسپیل چیک بھی فوراً لگ گیا، کٹ اور پیسٹ بھی ہو گیا. کاغذ پر جب آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ ایک کاغذ پر اگر 10 یا 20 غلطیاں نکلی ہوں تو کاغذ پر لکھنے کی جگہ کم ہوتی ہے. کاغذ پر چونکہ لکھنے کی جگہ کم ہوتی ہے اس لیے آپ بڑی سوچ سمجھ کر ایڈیٹنگ کرتے ہیں. تو آپ لائٹ ایڈیٹنگ کاغذ پر پین کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کمپیوٹر پر جب ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ نیٹ ہوتی ہے اور پچھلا جو چیزیں آپ نے ڈیلیٹ کی ہیں یا جو ایڈٹ کی ہیں وہ خود بخود سائڈ پر ہو جاتی ہیں، آپ کو اسکرین پر سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو کاغذ، الیکٹرانک کاغذ صاف ستھرا نظر آتا ہے، تو آپ فردر ایڈیٹنگ میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں، تو وہ ایڈیٹنگ ہیوی ہو جاتی ہے. اب اس ہیوی ایڈیٹنگ کو اگر آپ کسی وجہ سے پورا نہ پڑھیں اور کوئی مسٹیک رہ گئی ہو تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اس لیے وین ایور یو ڈو ایڈیٹنگ آن الیکٹرانک پیج پلیز ری ریڈ، کم از کم اس کو 2 دفعہ ضرور پڑھیں. پنکچویشن دیکھیں، فل سٹاپ، کومے کی طرف توجہ دیں، پیراگرافنگ کو دوبارہ دیکھیں کہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں، فکرے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، کیونکہ کمپیوٹر پر ایڈیٹنگ کرتے ہوئے آپ کا پین کرسر ہوتا ہے، اور کرسر ایک الیکٹرانک پوائنٹ ہے، ایک ایرو ہے جو مسلسل موو کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کرسر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اب اوپر ہے، اب نیچے ہے، اب کس لائن پر ہے، اس کی پلیسنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کرسر کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ اور ایکشن دونوں میں ایک ویکیوم سا آتا ہے، چند فرکشن آف سیکنڈز کا،
تھاٹس تھوڑے سے کوہیرنٹ نہیں رہتے، جس کی وجہ سے غلطی کا امکان رہتا ہے. تو کرسر ایڈیٹنگ میں غلطی کا چانس پین کی ایڈیٹنگ سے ذرا زیادہ ہے، اگرچہ نیٹنس اور سپیڈ اس کی زیادہ ہے. اس لیے آپ جب کرسر پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو مبادا یا آپ کسی وجہ سے کوئی چیز چھوڑ نہ گئے ہوں. اس لیے جب آپ ریڈ کریں گے تو وہ غلطی درست ہو جائے گی. اس لیے آپ الیکٹرانک پیج کی ایڈیٹنگ میں اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ آپ نے اس کی ریڈنگ ضرور کرنی ہے، کیونکہ experience suggests that sharp and tight proofreading cannot be done on the computer because the eye does not stop at each word and tends to move with the cursor. Take out, print, and take the pencil in hand, read the script again and again. There are two ways. One is کہ آپ نے جب کمپیوٹر کے الیکٹرانک پیج پر اپنی ایڈیٹنگ کر لی تو اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر ایک نظر تسلی سے پڑھ لیں، اور اگر کوئی مارک کرنا ہے تو پین سے مارک کر لیں، اور پھر اس الیکٹرانک پیج پر پہنچ کے کرسر وہاں رکھیں اور اس کی کریکشن کر لیں جو بھی کریکشن ہے. اور اگر آپ پرنٹ آؤٹ نہیں نکالنا چاہتے تب بھی آپ ریڈ اس الیکٹرانک پیج کو کریں، اس سے غلطی کی گنجائش تقریباً ختم ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے، جو کریکشنز کی ہیں الیکٹرانک پیج پر، اس کو دوبارہ یا سہ بارہ ضرور پڑھیں، کیونکہ چھپنے کے بعد غلطی درست نہیں کی جا سکتی. اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اے کوما ایٹ اے رانگ پلیس can change the entire meaning of a sentence. Similarly, a wrongly spelt name or wrongly used word can mar beautifully edited copy. اب آپ تصور تو کیجئے کہ آپ نے کتنی محنت کی، لیکن اگر ایک کوما غلط جگہ لگ گیا یا فل سٹاپ غلط جگہ لگ گیا، یا آپ نے کسی نام کی سپیلنگز غلط لکھ دی، یا کوئی جگہ کی سپیلنگ غلط لکھ دی، تو کتنی خوبصورت ایڈیٹنگ ہوئی کمیونیکیشن کے اعتبار سے کتنی بری لگے گی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب ایڈیٹنگ میں کومے کی بھی وہی ویلیو ہے جو سبسٹینس پورے کی ویلیو ہے. سب ایڈیٹنگ میں تصویر کی پلیسنگ کی بھی وہی ویلیو ہے جو کسی شاہ سرخی کی ہے. اسی طرح سب ایڈیٹنگ میں کیپشن لکھنے کی بھی وہی ویلیو ہے جو یو ٹائپ ڈیسک پر بیٹھے ہوئے سب کی محنت کی ہے. اس لیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ چاہے ترجمہ کر رہے ہوں، سب ایڈیٹنگ کر رہے ہوں، تصویر کا انتخاب کر رہے ہوں، الیکٹرانک پیج پر ایڈیٹنگ کر رہے ہوں، یا ہارڈ کاپی کی پینسل سے ایڈیٹنگ کر رہے ہوں، کیپ ان مائنڈ کہ سب ایڈیٹنگ کے بعد خبر میں یا مسودے میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اچھے سب ایڈیٹر اچھے اخبارات کی بیک بون ہوتے ہیں، اور اسی لیے سب ایڈیٹنگ ڈیسک کو یا نیوز روم کے اس ڈیسک کو جس پر اخبار تیار ہوتا ہے، یا ٹیلی ویژن کا نیوز بلیٹن تیار ہوتا ہے، یا ریڈیو کی ساؤنڈ خبریں یا تحریری خبریں تیار ہوتی ہیں، یا ویب پیج اور انٹرنیٹ کے لیے خبریں تیار کی جاتی ہیں، یہ سب بڑے اہم نرو سینٹر ہوتے ہیں، اور سب ایڈیٹرز اور ایڈیٹرز کے گرد یہ تمام چیزیں ریوالو کر رہی ہوتی ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے ان سب چیزوں کا احاطہ کیا. اس سے پہلے لیکچرز میں بھی سب ایڈیٹنگ، پروف ریڈنگ اور بہت سے پہلوؤں پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے کسی اور موضوع پر، لیکن متعلق وہ ہوگا نیوز ایڈیٹنگ اور سب ایڈیٹنگ سے متعلق اور رپورٹنگ سے متعلق ہی ہوگا، اور زیادہ تر اس کا تعلق الیکٹرانک میڈیا کی سب ایڈیٹنگ سے ہوگا، کیونکہ اب تک ہم نے پرنٹ میڈیا کی سب ایڈیٹنگ کو مینلی ڈسکس کیا ہے، اور سائیڈ بائی سائیڈ ویڈیو ایڈیٹنگ اور ٹیلی ویژن ایڈیٹنگ کو ڈسکس کیا ہے. تو اگلے لیکچرز میں ہم ویڈیو ایڈیٹنگ پر تفصیل سے بات کریں گے، اور ساتھ کسی اور لیکچر میں ہم انشاءاللہ ہیڈ لائنز کی اہمیت پر بھی گفتگو کریں گے. اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے
اللہ حافظ.